ایک بار پھر علی کو جادوئی کتاب کے پراسرار الفاظ نے اپنی طرف کھینچا۔ پہلی کہانی کے واقعات کے بعد علی نے سوچا تھا کہ وہ جادوئی دنیا سے ہمیشہ کے لیے نکل آیا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ ایک رات جب وہ اپنی کتابوں کو ترتیب دے رہا تھا، اسے جادوئی کتاب کی دوبارہ چمکتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ علی نے کتاب کھولی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا پیغام لکھا ہوا تھا: تمہارے بغیر کہانی مکمل نہیں ہوئی، جادو ابھی ختم نہیں ہوا۔ علی جانتا تھا کہ اسے پھر سے اس دنیا میں جانا ہوگا جہاں جادو ہر طرف بکھرا ہوا ہے اور خطرہ ہر قدم پر منتظر ہے۔ کتاب کے صفحے پلٹتے ہی علی ایک بار پھر جادوئی دنیا میں پہنچ گیا، جہاں اس کا پرانا دوست زین اس ہے کا انتظار کر رہا تھا۔ نئی مشکلات۔ پرانے دشمن زین نے علی کو بتایا کہ جادوئی دنیا اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو چکی ہے۔ ایک نیا دشمن، زحل نامی جادوگر، طاقتور جادوئی قوتوں کا مالک بن چکا ہے اور اس کا مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا ہے۔ اس نے قدیم جادوئی قوتوں کو دوبارہ زندہ کیا اور ان کو اپنی طاقت میں بدل لیا۔ اب وہ ہر جادوئی مخلوق، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علی اور زین جانتے تھے کہ زحل کو شکست دینے کے لیے انہیں قدیم جادوئی کتاب کے آخری حصے کو ڈھونڈنا ہوگا۔ کتاب کا دوسرا حصہ چھپایا گیا تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے علی اور زین کو بہت سی پراسرار مہمات اور چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جادوئی دنیا کا سفر۔ علی اور زین نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ہر قدم پر انہیں نئے خطرات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ جادوئی جنگلات سے گزرے جہاں درخت خود زندہ تھے اور جادوئی درندے ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ پراسرار جھیلوں تک پہنچے جہاں پانی کی روحیں ان سے راز چھپائے بیٹھی تھیں۔ ان سب مشکلات کے دوران علی کو اپنی اندرونی جادوئی طاقتوں کا بھی علم ہونا شروع ہوا۔ جو جادو پہلے صرف کتابوں تک محدود تھا، اب وہ علی کی اپنی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ زحل کا قلعہ۔ آخر کار علی اور زین زحل کے قلعے تک پہنچ گئے۔ یہ قلعہ ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی پر تھا جسے سیاہ بادلوں نے گھیر رکھا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد انہیں زحل کا سامنا کرنا پڑا۔ زحل نے ان پر جادوئی حملے کیے، لیکن علی اور زین نے اپنی جادوئی مہارتوں اور ذہان سے ان کا مقابلہ کیا۔ آخری لڑائی میں علی کو وہ کتاب کا آخری حصہ ملا جس میں زحل کی شکست کا راز تھا۔ کتاب میں لکھا تھا کہ زحل کی طاقت اس کے جادوئی انگوٹھی میں پوشیدہ ہے۔ علی نے جادوئی طریقے سے اس ہاتھ میں ہاتھ لگایا، انگوٹھی کو توڑ دیا اور زحل کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ نیا آغاز۔ زحل کی شکست کے بعد جادوئی دنیا میں امن واپس آ گیا۔ علی اور زین نے دنیا کو بچا لیا، لیکن علی جانتا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جادوئی کتاب کے صفحات پر نئے راز ابھی بھی لکھے جا رہے تھے اور یہ واضح تھا کہ نئی مہمات ان کی منتظر تھیں۔ جادوئی کہانی پارٹ 2 ایک شاندار سفر ہے جہاں جادوئی دنیاؤں کے راز، دوستوں کی بہادری اور خطرناک دشمنوں کے درمیان ایک لڑائی ہے۔ کیا علی اور زین اگلی مہم جوئی کے لیے تیار ہوں گے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔